ہاں بالکل، ہنر بھی سیکھنا چاہیے۔ ہنر ہے تو کام ہے۔ ہنر کسی بھی چیز کا ہی کیوں نہ ہو، ہنر سیکھنا چاہیے۔ منی از ناٹ ایوری تھنگ۔ پیسہ ایک ضرورت ہے مطلب یہ کہ آپ اسے اپنی ضرورتیں خرید سکتے ہو۔ آپ اپنی زندگی میں سکون خوشی نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں، لے کے بھی آزماتا ہوں۔ 50-60 سال کی زندگی ہے، اتنا پیسہ بنا کے بھی کیا کرنا ہے؟ بندے نے اپنے ساتھ قبر نہیں لے کے جانا۔ جی ہاں بالکل، ہنر بھی سیکھنا چاہیے۔ ہنر ہے تو کام ہے تو حلال رزق آئے گا اور حلال رزق بندہ کما سکتا ہے۔ ہنر کسی بھی چیز کا ہی کیوں نہ ہو، ہنر سیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے تو پاکستان میں، تو انہوں نے اپنے مطلب ہے کہ انہوں نے گھر میں ایک بندہ رکھا ہوا تھا، آگے پیچھے وہ کبھی کچن میں کوئی تھوڑا بہت باورچی کی طرح کام کرے، کبھی آگے پیچھے تھوڑی بہت صفائی بھی کر لے۔ تو آگے سے وہ میرے دوست نے ان کو کہا کہ گاڑی کے اوپر ذرا کپڑا مار دے۔ تو آگے سے وہ بندے نے بس ویسے ہی تھوڑا بہت کپڑا مار دیا، لیکن مطلب ہے کہ صحیح طرح سے صفائی نہیں کی۔ تو آگے سے میرے دوست نے کہا کہ دیکھو یہ کپڑا اس طرح مارتے ہیں، مطلب ہے کہ میرے دوست نے ان کو پریکٹیکلی ادھر جا کے خود سکھایا اور بتایا۔ تو یہ میں نے ادھر سے یہ چیز بھی کی کہ دیکھو یہ صفائی کا بھی اپنا ایک ہنر ہے۔ صفائی کا بھی میں کہتا ہوں ہنر آنا چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، اور ادھر کتنے بڑے بڑے کام ہیں یو کے میں۔ میکینک کا کام ہے، گاڑیاں ٹھیک کرنے کا، موبائل کا کام ہے، موبائل ٹھیک کرنے کا، الیکٹرک کا کام ہے، اپلائنسز جیسے کہ فریج فریزر وغیرہ کا، جیسے نارمل بلب اگر گھر میں خراب ہو جائے، نارمل فیوز گھر میں خراب ہو جائے تو یہ بھی کام ہے۔ ایک اور واقعہ یاد ہے مجھے، ہمارے ایک دوست تھے تو وہ سیکیورٹی آفیسر، سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ تو بیچارے جب سے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے بس صرف سیکیورٹی کی ہے، سیکیورٹی کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کیا۔ اس کے گھر میں ایک دن نا یہ نارمل پلگ خراب ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یو کے میں زیادہ تر سردی ہوتی ہے، تو ہیٹر کا پلگ خراب ہو گیا، تو انہوں نے فین ہیٹر چلایا ہوا تھا۔ تو وہ پلگ خراب ہو گیا، تو انہوں نے آگے پیچھے فون کر کے بھائی کوئی ہیٹر دے جائے، کوئی کبھی کہاں سے میں ہیٹر لوں، اینڈ ابھی اس کا میں کیا کروں، میں جانا بھی نہیں چاہتا، بس یہ ہو کہ یہ پلگ ٹھیک ہو جائے۔ خیر ان کو کیا ہوا کہ پھر صبح کو جا کے ان کو نیا ہیٹر لینا پڑا۔ تو میرے ساتھ انہوں نے یہ بات شیئر کی، تو میں نے کہا کہ یار یہ اس کا یہ ایک ہی پلگ تھا، یہ پلگ ہی چینج کر لیتے تو آپ کا کام ہو جانا تھا۔ تو کہتے کہ عالم خان مجھے پلگ چینج کرنے کا کبھی میں نے کیا نہیں ہے، نہ مجھے کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے۔ تو مطلب ہے کہ ادھر سے میں نے یہ بات بھی کی کہ دیکھو یہ بھی ایک ہنر ہے، اور کو میں نے بتایا کہ دیکھو اگر تم یہ سیکھتے تو آج تمہیں یہ مطلب ہے کہ یہ تکلیف سے نہیں گزرنا ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ہر چیز نہیں سیکھنی چاہیے، بس کوئی بات نہیں، پیسہ ہے تو ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے، پیسہ منی از ناٹ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منی از ایوری تھنگ، میں اس چیز کے اوپر بلیو کرتا بھی ہوں، نہیں بھی کرتا۔ پیسہ ایک ضرورت ہے مطلب ہے کہ آپ اسے اپنی ضرورتیں خرید سکتے ہو۔ آپ اپنی زندگی میں سکون خوشی نہیں لے کے آ سکتے۔ جو سکون میں نے بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے ہیں جو کہ سٹریس کا شکار ہے، اینڈ وہ ان کے زندگیوں میں خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں، لے کے بھی آزماتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سیکھنی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ ایون اگر گھر میں کوئی پینٹ وغیرہ ہو تو بھی بندے کو سیکھنا چاہیے، بندے کو آنا چاہیے، وال پیپر کیسے لگاتے آنا چاہیے۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک نارمل مزدور ہے، اینڈ یو کے ٹائم کے حساب سے، یو کے شیڈول کے حساب سے وہ لیتا ہے 50 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، 50 پاؤنڈ۔ تو 50 پاؤنڈ اگر وہ 8-9 گھنٹوں کے لیتا ہے، اینڈ گھر میں اس کو ضرورت ہے بھئی پینٹ کرانا، یا گھر میں ضرورت ہے بھئی الیکٹرک کا تھوڑا بہت کام کرانا، تو اگر وہ خود جانتا اور اگر خود کرنا چاہے تو آگے کسی اور کو 100-200 پاؤنڈ دینے سے اچھا نہیں ہے کہ بندہ مطلب کہ فارغ ٹائم میں وہ کر لے، خود پیسہ بچا سکتا ہے۔ اگر فرض کرو گھر میں کوئی اس طرح کی کوئی الیکٹرک کوئی چیز خراب ہو گئی، اب یو کے میں یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کسی کو فون کرتے ہو، وہ صرف ڈائگنوز کرنے کے لیے، پرابلم ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تقریباً ان کی اپنی ایک فیس ہے، 40-45 پاؤنڈ ان کی اپنی فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اگر آپ کو خود پتہ ہے تو وہ 40-45 پاؤنڈ مطلب ہے کہ آپ خود بھی ایک قسم کا سیو کر سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے بھئی یا اس کو ٹھیک کر لو, اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ سیو کر لو. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہر چیز سیکھنی چاہیے, ہر چیز سیکھنی چاہیے. اب گھر میں ہو, اپنے بیوی کے ساتھ ہو, بیوی بچوں کی بھی تھوڑی سی ہیلپ کر سکتے ہو. ایون یہاں تک کہ جو ٹوائز آج کل ادھر باکسز میں آتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں بنانا آتے, اسیمبل نہیں کرنا آتے, میں کہتا ہوں وہ بھی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے مینول ہوتا ہے اس میں, لیکن مینول کو بعض لوگ نہیں پڑھنا چاہتے. بھئی میں نے نہیں کرنا, بھئی آپ جا کے کسی اور سے کراؤ. تو یہ میں کہوں یہ غلط بات ہے. تھوڑا بہت انسان کو ہر چیز سیکھنی چاہیے, تھوڑا بہت نہیں بلکہ ہر چیز سیکھنی چاہیے. دیکھو اگر ہم اپنے دین کو دیکھا جائے تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ آپ ہر ہنر سیکھو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے اصحابہ کرام کو دیکھو, ہمارے اصحابہ کرام نے اپنے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کتنی خدمت کی ہے. وہ کیوں کی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اگر آپ فرض کرو اس طرح مطلب ہے کہ یہ ہنر سیکھتے ہو, اگر اللہ نے آپ کو پیسہ بھی دیا ہے, کام کاج بھی ہے آپ کے پاس, لیکن کیا پتہ آپ کل کسی رشتہ دار کے گھر جاؤ اور ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو, کسی چیز کی جوڑنے کی, کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی, تو اگر آپ اس کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دو اور وہ کام اس کا وہ مسئلہ اس کا حل کر دو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہر چیز سیکھنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں نے یہ نہیں سیکھنا, میں نے تو بزنس کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے بزنس کرنا ہے, اللہ تعالیٰ وہی بات کہ دینے پہ بھی دیتے وقت بھی آزماتا ہے, لیتے وقت بھی آزماتا ہے. اب اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ ایک دم سے انسان کو پیسہ دے بھی دے, ٹھیک ہے, تو انسان میں ایک قسم کا ایروگنٹ آ جاتا ہے, ایک قسم کا انگر, ایک قسم کا مطلب ہے کہ غصہ, غرور, تکبر, پرائڈنس, یہ چیزیں آ جاتی ہے. پہلے کام ہاں ٹھیک ہے بزنس کرو, بزنس کیوں نہیں کرو, لیکن یہ نہیں کرو کہ بھئی میں نے صرف آن لائن ہی کرنا ہے اور آن لائن میں آن لائن میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور دن رات لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے رہو. فلانا میں نے ادھر یہ کیا, فلانا میں نے ادھر سے یہ بائی کیا, یہ امپورٹ کیا, کوئی پتہ نہیں ہے, آئٹم کوئی ہے نہیں, کوئی نظر بھی نہیں آ رہا آپ کو کیا ہے فزیکل آئٹم ہے. دیکھو اسلام میں یہ ہے کہ جب تک آپ کو فزیکل چیز نظر نہیں آ رہا تو مطلب ہے کہ میں اپنے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھتا. یہ تو نہیں کہوں گا کہ حرام سمجھتا ہوں, لیکن کیونکہ بہت اسٹرانگ ورڈز ہو جائیں گے, بہت بڑی بات ہو جائے گی, لیکن میں اس کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا. تو یہ شیئرز, ان چیزوں کے اوپر آپ یقین نہیں کرو. یہ بٹ کوائن, یہ آن لائن ٹریڈنگ, یہ وہ, ان چیزوں کے اوپر آپ مطلب کہ بالکل فوکس مت کرو, بالکل اپنی زندگی مت خراب کرو. آپ ہنر سیکھو, کام کرو, کام کے بعد بزنس کے آئیڈیاز لو, فزیکل بزنس میں آؤ, پریکٹیکل بزنس میں آؤ, اس طرح بزنس کرو. آپ فوراً سے بزنس میں چھلانگ مت لگاؤ, آپ مطلب ہے کہ مار کھاؤ گے. اور دوسری بات یہ کہ 50-60 سال کی زندگی ہے, اتنا پیسہ بنا کے بھی کیا کرنا ہے, بندے نے اپنے ساتھ قبر نہیں لے کے جانا. آرام سے, تسلی سے, اگر خوشی سے, سکون سے اگر زندگی گزر رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بس اسی کے اوپر اللہ اللہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو.